چونکہ ایڈوینٹ سیزن جس کو ہم کرسمس سیزن بھی کہتے ہیں، اور تقریباً کوئی 4 ہفتے پہلے کرسمس سے شروع ہوتا ہے اور پھر کرسمس کی شام کو اس کا اختتام ہوتا ہے. اور کچھ جو چرچ ٹریڈیشنز ہیں ان میں بہت اس کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس کا جو مطلب ہے وہ ایڈوینٹ جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ آمد. یہ یونانی کے لفظ ایڈوینٹس سے نکلا ہے. تو آمد کس کی ہے؟ خداوند یسوع کی، کہ وہ اس دنیا میں جو ہے وہ آیا ہے. جب ہم انجیلی بیانات کو دیکھتے ہیں تو سارے ہی انجیلی بیانات کے جو جنہوں نے اس کو ریکارڈ کیا مسیح خداوند کی زندگی کے تعلق سے، ان میں سے جو لوکا ہے وہ بڑے ہی تفصیل کے ساتھ، خاص کر جو مسیح خداوند کی آمد کے ساتھ جڑے ہوئے واقعات ہیں ان کو وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا. اور سوال ایک ہمارے لیے یہ بھی اٹھتا ہے کہ اتنی تفصیل کے ساتھ ان باتوں کا اس کو کیسے پتہ چلا، اس نے کیسے معلوم کیا؟ اور اگر آپ ہسٹری کو پڑھتے ہیں، اور خاص کر نیو ٹیسٹامنٹ کی ہسٹری جو اعمال کی کتاب میں ہمیں بہت واضح طور سے ملتی ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ قائم ہوئی اور بڑی، اور مسیح خداوند کے بعد کیسے جو ہے وہ کام ہوا. اور لوکا کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پالوس کا بڑا اہم ساتھی ہے. اس کے دوسرے مشنری سفر جس کو اعمال کے کتاب کے 16ویں باب میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کا ساتھی بنا اور پھر کافی وہ اس کے ساتھ ساتھ رہا. لیکن جو ہی ہم اعمال کی کتاب کے 21ویں باب میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جب پالوس اپنا تیسرا مشنری سفر کر کے واپس آیا تو پھر یروشلم میں جو ٹیم اس کے ساتھ آئی اس کا حصہ لوکا بھی تھا. اور پالوس وہاں پر آ کر گرفتار ہوا، اور گرفتار ہو کر وہ یروشلم سے کیسریا اس کو لے گئے اور وہاں پر تقریباً وہ 2 سال قید رہا. اور پھر اعمال 27ویں باب میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پالوس نے اپنی جو درخواست تھی وہ شہنشاہ کے پاس، ایمپرر کے پاس جو ہے وہ کیسر کے ہاں اپیل کی اپنی گرفتاری کے تعلق سے. تو پھر جب وہ وہاں سے نکل کر اس کو جب کیسریا سے لے کے روم لے جایا جا رہا تھا تو وہاں ہمیں 27ویں باب سے پتہ چلتا ہے کہ لوکا اس کے ساتھ ہے. تو جو سوال ہمارے لیے اٹھتا ہے کہ یہ 2 سال تو پالوس تو قید میں ہے، تو یہ کیا کرتا رہا؟ بہت سارے جو علماء ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں، اور میری اپنی بھی کنوکشن ہے کہ یہ 2 سال اس کی ریسرچ ہے جو وہ یروشلم میں اور اس کے گرد و نواح میں وہ کرتا رہا. کیونکہ اس کے بیان کا آغاز جو ہے وہ اسی سے ہوتا ہے کہ میں نے ان باتوں کو ٹھیک دریافت کیا ہے جو جب وہ تھیوفلس کو جو ہے وہ ایڈریس کرتا. تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یقیناً خدا کے روح نے اس کو گائیڈ کیا ہے، اس کی مدد کی ہے، لیکن اس میں اپنا خدا نے جو اس کو توڑا دیا ہے اس کو وہ زبردست طریقے سے استعمال کرتا ہے. کولوسیوں کے خط سے میں پتہ چلتا ہے he was a medical doctor. وہ جو ہے وہ طبیب ہے، لیکن اس کے ساتھ he is a researcher, he is a historian. اور اپنی ریسرچ کو اس نے جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے جو ہے وہ کیا. اس سارے کانٹیکسٹ کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو ہمارے پاس انجیلی مصنفین نے انفارمیشن دی ہے وہ نہایت ہی اوتھینٹک اور جو ہے وہ ریسرچ پر مبنی ہے، اور خدا کا روح ان کو گائیڈ کر رہا تھا کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو قلم بند کریں. یہاں پر جو آج میں ایڈوینٹ سیزن کے تعلق سے آپ کے ساتھ خیال رکھنا چاہتا ہوں اس مارننگ ڈیووشن میں، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو پہلا باب ہے لوکا نے جب قلم بند کیا اور اس نے بہت سارے واقعات کو جو ہے وہ قلم بند کیا ہے، اور ان کی بڑی تفصیل کہ کیا کیا جو ہے وہ باتیں جب ان کے ساتھ ہوئیں، اور پھر ایون کہ مریم کا گیت اور اس طرح کے دیگر فرشتے اور مریم کی گفتگو، پھر زکریا کاہن اور
فرشتے کی جو ہے وہ گفتگو، ان سب کو اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ قلم بند کیا۔ لیکن پہلے باب کے خاص کر جو 39ویں آیت سے لے کر اور 55ویں آیت تک جو حصہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ الشبا جو یوحنا اصطباغی کی ماں ہے، بزرگ ہے، اینڈ شی از بھانج، وہ اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بزرگ بھی ہے اور بھانج بھی ہے، لیکن وہ ایک بہت بڑی شخصیت کو اس دنیا میں لانے کا وسیلہ بنی، نبی ہے وہ۔ اور اس کے بعد ہم جو دوسرا اس کا جو فوکس ہے اس میں وہ یہ ہے، وہ ہے مریم جو جوان ہے اور کنواری ہے۔ دونوں خواتین کو وہ جو ہے وہ زوم کرتا ہے، جس کو جب ہم بائبل کے ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کو اکثر ہم سکھاتے ہیں کہ زومنگ کیسے کرنی ہے۔ آپ ٹیکسٹ کو جو ہے جب یہ کیمرہ لگا ہوا ہو تو زوم کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں جو دور ہیں وہ قریب آ جاتی ہیں، ان کو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو یہاں ہم زومنگ کرتے ہوئے اور ساتھ لوکا کے ہم دیکھیں کہ اس نے دو خواتین پر بڑا فوکس کیا، ایک ہے الشبا اور دوسری ہے مریم۔ اور میں انہی کو اس وقت اس ایڈوینٹ سیزن کے تعلق سے آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، خاص کر ان کا جو رویہ ہے، ان کا جو کرسمس کے حوالے سے رسپانس ہے، اس کو ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ جیسے ہم نے مریم کے بارے میں اور الشبا کے بارے میں جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ جو مریم ہے وہ اٹھی اور جا کر جو ہے وہ الشبا کو ملنے کے لیے جو ہے وہ گئی ہے، اور وہاں پر لکھا ہے کہ وہ جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبا کو سلام کیا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ وہ رشتہ دار ہیں اور پہلے بھی ان کی ملاقات ہوتی ہوگی، یہ کون سی کو فرسٹ ٹائم تھی، لیکن اس وقت جو ان کی ملاقات is very different، کیونکہ اوپر ہم پڑھیں تو جب مریم کو فرشتہ جب آیا تو وہاں پر لکھا ہوا ہے اور 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ۔ اور سارے لوگ اس کی ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، بٹ کانٹیکسٹ از ویری کلیئر کہ یہ 6 مہینہ جو ہے وہ الشبا کے، ہاں یعنی الشبا کو خدا نے ان پر بزرگی کے ایام میں رحم کیا، تو وہاں پر ہے کہ جب وہ اس کو 6 مہینہ ہے، یوحنا اصطباغی اپنی ماں کے جو ہے وہ رحم میں ہے، اور اس کے تعلق سے کہا کہ اس کے بعد خدا کا فرشتہ جو ہے وہ مریم کے پاس جو ہے وہ آیا، اور اس کے بعد مریم جو ہے وہ الشبا سے جو ہے وہ ملنے گئی۔ لیکن اس دفعہ جب مریم الشبا سے ملی ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو خاتون ہے الشبا، اس کے تعلق سے ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ وہ کس کی بیوی ہے، وہ زکریا کاہن، he was a priest۔ اور پھر اس کے بارے میں لوکا جو ہے وہ ہمیں یہ بھی بیان کرتا ہے کہ وہ ہارون کے جو ہے وہ گھرانے سے جو ہے وہ تھی۔ اس کا خاص طور سے اس نے ذکر جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ زکریا جو ہے وہ ابیا کے فریق سے تھا اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام الشبا تھا۔ اب یہ ساری انفارمیشن دینے کا جو مقصد ہے اس کا وہ یہ ہے، وہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے۔ اور جب ہم الشبا کے اس کردار کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت کی جو سوسائٹی ہے اس میں وہ ایلیٹ کلاس سے اس کا تعلق ہے، یعنی جو ریلیجس کلاس اور پریسٹ تھے، جو کاہن تھے، وہ بہت ان کی معاشرے میں ایک بہت عزت اور بڑا احترام اور ان کا ایک بڑا ڈفرنٹ قسم کا سٹیٹس تھا، وہ اس کلاس سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ اس کی بیوی ہے، اور یقیناً زکریا کے ساتھ وہ بھی اس سٹیٹس کو جو ہے وہ انجوائے کرتے، اور وہ خود بھی کاہنوں کی اولاد سے ہے۔ اس کا خاص اس نے ذکر کیا کہ وہ ہارون کی اولاد سے ہے، تو اس اعتبار سے شی از ویری پریولیجڈ، آنر کی بات ہے، عزت کی بات ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہم اس طرح کا ہمارے ساتھ سٹیٹس جڑا ہو تو ہمارا جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ اور ہم جب کرتے اس کا ایک بڑا ڈفرنٹ طریقے سے ہم بہیو کرتے ہیں۔ بٹ لک ایٹ کہ اس کا جو رسپانس ہے کہ جب وہ مریم داخل ہوئی تو اس نے اس کو کیا کہا، اس نے کہا تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے پیٹ کا پھل مبارک ہے۔ اور پھر 43ویں آیت جو ہے اور اس کا جو دوسرا پارٹ ہے، خاص کر پہلا حصہ ہی 43ویں آیت کا، وہ کہتی ہے
کہ اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی ہے۔ جب میں اس ٹیکسٹ کو پڑھتا ہوں یا ہم سب پڑھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ ایک تو وہ بزرگ تھی، مریم سے جو ہے وہ بڑی بھی تھی، وہ اسٹیٹس بھی اس کا جو ہے وہ بہت اونچا ہے، اور اس کے ہاں بھی جو ہے وہ بھی ایک نبی کو اس دنیا میں لانے کا وسیلہ بن رہی ہے، لیکن اس کا جو رسپانس ہے وہ دیکھیں کہ کتنا حلیمی اور فروتنی پر جو ہے وہ مبنی ہے۔ اور اس طرح سے وہ کہتی ہے کہ اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا ہے، اٹس واٹ اے پریویلیج اینڈ آنر کہ میں یہ خاتون جو ہے وہ میرے گھر آئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو مریم کا جو سٹیٹس ہے وہی مسیح خداوند کے ساتھ جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کسی عام بچے کو جنم دیتی تو ہاں وہ بھی ایک ماں ہی تھی، اور یہ ایک بڑے آنر اور اعزاز کی بات ہے خواتین کے لیے، لیکن مسیح خداوند کی ماں بننے سے، اس کو جنم دینے والی خاتون ہونے کے ناطے سے اس کا جو سٹیٹس ہے، اور جو خاص طور سے الشبہ اس کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا ہے، میں اس لائق نہیں ہوں، ہمارا گھر شاید اس لائق نہیں ہے کہ تو ہمارے جو ہے وہ گھر والے اگر آئی ہے تو یہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے۔ She is so humble، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ حلیم اور فروتن کر دیتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں الشبہ نے یہ کہا، تو شاید مریم اگر ہم انسانی نقطہ نظر سے دیکھیں تو سوچ سکتی تھی واٹ اے پریویلیج کہ میں اب کیا ہوں، کیونکہ اس کو پہلے فرشتے نے بھی خوشخبری جو ہے وہ دی ہے، اور پھر جو ہے وہ اس نے جب کہا کہ تو عورتوں میں مبارک ہے، یو آر بلیسڈ امنگ ویمن، یعنی دنیا میں جتنی بھی عورتیں پہلے اور بعد میں جو ہے وہ آئیں گی ان سب میں وہ مبارک ہے، اس کو یہ جو ہے وہ آنر جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کو کہتی ہے کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر آئی ہے۔ یہ ورڈز جو تھے مریم کے جو سٹیٹس ہے اس کا عمل اس کو ایلیویٹ کر دیتے ہیں، وہ کتنا اس کو اونچا لے جاتے ہیں، اور اتنی اس کو ایلیویٹ کیا گیا ہے کہ وہ کتنے اونچے مقام پر ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے مریم کا رسپانس اور مریم کا گیت بھی جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، لیکن 48ویں آیت دیکھیں تو وہ کیا کہتی ہے، کیونکہ اس نے کہتی ہے کہ میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی۔ Look at the response of Mary، وہ خداوند کی ماں ہے بہت، اور فرشتے نے اس کو جو ہے اس کی عجیب طرح سے جو ہے وہ اس بچے کو جنم دینے والی ہے کہ وہ بن باپ کے جو ہے وہ پیدا ہوا روح القدس کی قدرت سے، اور وہ مریم اس کو سب جو ہے وہ جانتی ہے، اور خدا کے روح نے جو ہے وہ الشبہ کو بھی گائیڈ کیا۔ اور اگر یہ سارے اس کے لیے القابات جو ہے وہ بولے جا رہے ہیں، اور جو ہے وہ اوپر اگر ہم دیکھیں تو جیسے فرشتے نے اس کو کہا کہ جس پر فضل ہوا ہے خداوند تیرے ساتھ ہے، پھر تو عورتوں میں مبارک ہے، یہ سارے القابات جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک دم سے مریم کا سٹیٹس جو ہے وہ کتنا ایلیویٹ ہے۔ لیکن اس نے اس سارے سٹیٹس کو انجوائے کرتے ہوئے اس کا جو رسپانس ہے وہ کیا ہے، وہ کہتی ہے کہ کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی ہے۔ She is so حلیم، she is so فروتن، اور وہ بالکل جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بھی سمجھتی ہے کہ میں بھی شاید اس قابل نہیں، لیکن خداوند نے خاص مجھ پر جو ہے وہ نظر کی ہے۔ God has given me really a privilege کہ میں یہ سارا جو ہے وہ اس کے مسیح کو اس دنیا میں لانے کا وسیلہ بنا۔ اس اعتبار سے ہم دیکھیں کہ لوکا جو ہے وہ زومنگ کرتے ہوئے ہماری توجہ ان دونوں ان کا سٹیٹس دونوں کا ہی اگر اس اعتبار سے دیکھیں، ایک یوحنا استباغی کی ماں جس کے بارے میں یا جو عورتوں میں سے پیدا ہوئے ان میں سے یوحنا سے بڑا کوئی نہیں ہے نبیوں کی جب وہ بات کرتے، اور وہ اس کی ماں ہے، وہ ایک کاہن کی بیوی ہے، اس ایک ایلیٹ کلاس سے اس کا جو ہے وہ تعلق ہے، but she is so humble۔ اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ تو عورتوں میں مبارک ہے، تجھ پر فضل ہوا ہے، خداوند نے خاص فیور کی ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو خداوند کی ماں ہے۔ اس کے بارے میں ہم پڑھتے جاتے ہیں جیسے، اور یہ سارا اس کا جو سٹیٹس ہے اس کو ایلیویٹ کر دیتے ہیں۔
लेकिन वो क्या कहती है कि तूने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की है। और आगे चल के 52वीं आयत में इस गीत में वो कहता है कि खुदावंद जो है वो इख्तियार वालों को तख्त से उसने गिरा दिया और पस्तहालों को बुलंद किया। तो खुदा किस तरह से इन दोनों खवातीन की पस्तहाली से और खुशी से हलीम बनने से, और खासकर जो जॉन पाइपर है उसने एक छोटी सी किताब जो है वो लिखी है और MIK ने उसका तर्जुमा किया है, और उसमें वो इस बात की खुदा जो है, जॉन पाइपर ये कहता है कि खुदा इन खवातीन की पस्तहाली से और खुशी से हलीम बनने की खूबी से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। This is what the John Piper is saying, and that's very true. कि खुदा को भी इन खवातीन इस तरह से जो है मुतासिर किया है, मगरूरी से नहीं है। They were not arrogant, they were so humble। और खुदा भी जो है उनके इस रवैये से, इस एटीट्यूड से जो है वो एक तरह से हमें मुतासिर नजर आता है। और लूका इसको खास फोकस करता है। लूका के लिए शायद वो इन बातों को ओमिट भी कर सकता था, छोड़ भी सकता था, मसीह की स्टोरी को बयान करते, बट ही नेवर। उसने खास इसका मसीह की के साथ जो है वो ताल्लुक जो है वो जोड़ा। और जब मैं आगे इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि पतरस के ख़त के पहले पतरस के 5वें बाब में ख़ास पतरस इसका जो है वो जिक्र करता है 5वीं आयत में कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है और फरोतनों को तौफीक बख्शता है। कभी कभी जब हम एरोगेंट होते हैं या हम अपने किसी चीज़ पे, तो हमें इस बात को याद रखनी चाहिए कि एक ही शख्स है जिसका खुदा मुकाबला करता है, लेकिन खुदा हलीम और फरोतन लोगों को क्या करता है? तौफीक बख्शता है, उनको सरबुलंद करता है। और ये दो खवातीन हमारे सामने फरोतनी का एक पैकेज, हलीमी और एक बुजुर्ग है, एक जवान है, बट व्हाट अ पैकेज ऑफ ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, कि वो कितनी ज़्यादा जो है वो नीचे और फरोतन हो गए और खुदा ने उन्हें कितना जो है वो सरबुलंद किया। 2000 साल के बाद हम ये सारे वाक़यात को पढ़ रहे हैं, हर क्रिसमस में हम करते हैं, उनके नाम जो है वो दर्ज है। और ये जब तक मसीह इस दुनिया में और फॉर एवर हम कह सकते हैं कि उनके नाम जो है इस तरह से याद रखे जाएंगे, उनका जो कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो चैलेंज मेरे और आपके लिए ये है, और ख़ास तौर से आज ख़वातीन के लिए, कि जब हम मसीह खुदावन की हलीमी को देखते हैं, ऑफ कोर्स उसकी जो डिविनिटी है, वो खुदा था, इंसान बन गया। फिलिपियों के ख़त के 2 बाब में पौलुस उसकी हलीमी और फरोतनी को जो है वो जागर करता है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी है। लेकिन उसके साथ कि वो बताता है वो कैसा था, हलीम था, खुदा था, कैसे इंसान बन गया, खादिम बन गया, वो पस्त हो गया, नीचे चला गया। यकीनन वो कैसे वो अर्श से आया, फर्शी वो बन गया हमारे लिए, और कितना हलीम हो गया। लेकिन जब हम उसकी ज़मीनी ज़िंदगी में जो मरियम का कंट्रीब्यूशन है, उसको हलीम और फरोतन होने में, उसको हम कभी ओवरलुक नहीं कर सकते, क्योंकि लूका ये भी आगे चलकर जो है वो बताता है जो कि वो बच्चा जो है किस तरह से कदो कामत में खुदा की पहचान में जो है वो बढ़ता गया। इसी तरह से जैसे 30 साल तक उसकी माँ, उसके साथ साथ और ख़ासकर जो अर्ली ईयर्स हैं उसमें हमें उसके बारे में तो ज़्यादा पता नहीं है कि सिर्फ कितनी देर जिंदा रहा, लेकिन हमें पता चलता है कि इवन के मसीह की इसलिए मौत तक वो उसके साथ साथ जो है वो हमें नज़र आती है। तो इस तरह से ये जो चैलेंज हमारे लिए है कि व्हाट शी कंट्रीब्यूटेड इन द लाइफ ऑफ जीसस, और ये जो एस्पेक्ट है उसका हम्बलनेस का, ऑफ कोर्स उसने भी उसमें कंट्रीब्यूट जो है वो किया है इंसानी नुक्ता नज़र से। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो कंट्रीब्यूशन है माँ बाप का, माँओं का अपनी बच्चों की ज़िंदगी में। तो जो एडवेंट सीज़न है वो हमें चैलेंज करता है, और मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, कि हम जब इस एडवेंट सीज़न को जो शुरू हो गया है, और हम आज 2 तारीख है दिसंबर की, तो इस बात को याद रखें कि व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग इट। और हर साल हम नए साल पर एक रेजोल्यूशन करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें क्रिसमस रेजोल्यूशन भी करना चाहिए।
ہمیں ایڈوینٹ سیزن کا ریزولوشن بھی کرنا چاہیے. اینڈ دس از اے ونڈرفل ریزولوشن. وی ہیو ٹو بی ہمبل. پرے ٹو گاڈ, لارڈ اگر کہیں ایسی زندگی میں میرے اندر ایروگنس اور مغروری اور جس کو ہم کہتے ہیں بوسٹنگ ہے, اور کسی اعتبار سے بھی آ سکتی ہے, اسٹیٹس سے آ سکتی ہے, یہ ایجوکیشن سے آ سکتی ہے, یہ جو معاشی خوشحالی ہے اس سے آ سکتی ہے, بہت سارے اور اس کے, اور کبھی کبھی ہمارے اندر روحانی غرور بھی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے, جو ہمیں اس طرح سے جو ہے وہ خدا کے حضور ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کے مقابلے میں ہمیں لا کر کھڑا کر دیتا ہے. We cannot confront God. ہم خدا کو کنفرنٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ جو الشبہ اور مریم کی ہمبلنس ہے وہ ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی میں, اپنے رویے میں کتنے حلیم اور فروتن جو ہے وہ ہوتے جائیں. ابلیس ہمیں گرانا چاہتا ہے, وہ گراتا ہے کافی دفعہ, اسپیشلی جب ہم لیڈرشپ میں ہیں. اٹس اے گریٹ ریمائنڈر کہ یہ جو ایڈوینٹ سیزن ہے اس میں ہم اپنے سامنے جو ہے وہ رکھیں کہ ہم کس کو فالو کرنے والے ہیں جو اتنا حلیم اور فروتن ہو گیا. اور آج اس کے ساتھ جو 2 خواتین جڑی ہوئی ہیں, الشبہ اور مریم, وہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم بھی اس طرح سے اپنے آپ کو حلیم اور فروتن کریں, اور جس طرح خداوند کو انہوں نے متاثر کیا ہے. واٹ اے ونڈرفل چیلنج. آئیے ہم اس چیلنج کے ساتھ اپنے سر کو جھکائیں اور دعا مانگیں کہ خداوند مجھے اور ہم کو اس کرسمس کے سیزن میں ہمیں جو ہے وہ حلیم اور فروتن ہونے کا جو ہے وہ فضل بخشے.